الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدللہ تعالی محرم الحرام کی جو 5 مجلسیں ہیں، ان 5 مجلسوں میں سے آج دوسری مجلس اور دوسری نشست ہے، اور آپ نے ٹائٹل میں دیکھا ہوگا کہ دوسری مجلس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی شہرت، یعنی آپ کے شہادت سے پہلے ہی یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ آپ ایک وقت آنے پر ریگزار کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے، اور یہ بات احادیث سے بھی ثابت ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ولادت باسعادت کے بعد ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت آئے گا جو کربلا میں وہ شہید کر دیے جائیں گے۔ گویا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کوئی بے خبری کی شہادت نہیں تھی، بلکہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عازم کربلا ہوئے تو آپ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ کو وہاں شہید کر دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فدیتہ بابنی ابراہیم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے بیٹے حسین کا فدیہ کر دیا، اس پر قربان کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ کے ایک زانوں پر یعنی گود کے ایک طرف آپ کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے ان 2 بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا ابھی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینا پڑے گا، یعنی ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اور جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ چاہیں تو اپنے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کو ابھی دے دیں یا اپنے بیٹے حسین کو ابھی دے دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، اگر میں حسین کو دیتا ہوں تو اس سے میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی رنج پہنچے گا، انہیں بھی تکلیف ہوگی، اور پھر مجھے بھی تکلیف ہوگی، کیونکہ یہ پھر میری تکلیف تو دوہری اس طرح ہوگی کہ ایک تکلیف حسین کے جانے کی اور ایک تکلیف میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رنجیدہ ہونے کی۔ تو لہٰذا میں ابھی اپنا بیٹا ابراہیم علیہ السلام ہی دیتا ہوں۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنیاد پر فرماتے تھے کہ فدیتہ بابنی ابراہیم، کہ میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو حسین کا فدیہ کر دیا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت آنے پر یہ ثابت کیا کہ میرے نانا جان، آپ نے اپنا ایک بیٹا میرا فدیہ کیا، لیکن آپ کے دین کی خاطر اور آپ کی امت کی بقا اور سلامتی کی خاطر ایک وقت آئے گا کہ میں اپنے خانوادے کے کئی بیٹے دے دوں گا، حتیٰ کہ میں اپنی جان بھی جان آفرین کے سپرد کر دوں گا، اور آپ کے دین کی بقا اور سلامتی کو یقینی بناؤں گا۔ اور پھر اسی لیے واقعہ کربلا پھر پیش آیا، اور آپ نے بیٹوں کی بھی شہادت دی اور بھتیجوں کی بھی شہادت دی، بھانجوں کی بھی شہادت دی، حتیٰ کہ اپنی بھی شہادت دی، بھائیوں کی بھی شہادت دی۔ ایک اور مقام پر مشکات میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل بنت حارث کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین بیٹھے ہیں، اور میں تھوڑی دیر کی طرف ادھر پلٹی، اور پھر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مقدس سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو میں نے
عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتانی جبرائیل، کہ جبرائیل میرے پاس آئے، فاخبرنی، اور مجھے یہ خبر دی، ان امتی ستقتلونی ھذا، کہ میری امت کا ایک گروہ، ایک طبقہ میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گا۔ تو حضرت ام الفضل کہتے ہیں میں نے امام حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کیا ھذا یعنی اس بیٹے کو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم واتانی بتربۃ من تربۃ حمراء، کہا کہ ہاں یہی بیٹا قتل کیا جائے گا، دیکھو یہ اس سرزمین کی مٹی ہے اور یہ مٹی سرخی مائل ہے اور لال مٹی ہے جو جبریل امین علیہ السلام نے مجھے دی ہے۔ اور حافظ ابو نعیم نے اس کو روایت کیا ہے، مجموع الزوائد میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور حضرت یحییٰ حضرمی اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ عازم سفر تھے، تو آپ مقام نینوا پر جب پہنچے، یہ کربلا معلیٰ ہی ہے، مقام نینوا پہ پہنچے تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری سے نیچے اتر آئے، اور اس سرزمین کو دیکھ کر حضرت مولا علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور روتے ہوئے جب دیکھا تو راوی کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ اے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہا ہونا مناخ رکابہم وموضع رحالہم ومحراق دمائہم فئۃ من آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقتلون بہذہ العرصۃ تبکی فی السماء۔ حضرت مولا علی نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں آل رسول کے کجاوے اتریں گے، سواریاں اتریں گی، یہاں خیمے نصب کیے جائیں گے، اور آل محمد کا ایک گروہ اور ان کے آل کے گھرانے کے افراد یہاں قتل کر دیے جائیں گے، اور ان کے قتل پر آسمان بھی روئے گا۔ اس پر حضرت علی بھی روئے۔ دیکھیے عزیزان محترم، سامعین و ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت امام حسین ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ کو یہ غم تھا اور آپ روئے۔ حضرت مولا علی روئے، سیدہ ام سلمہ روئیں، سیدہ کائنات روئیں۔ تو ہم یہ نہیں کہتے، بعض کہتے ہیں کہ بھئی غم حسین نہیں منانا چاہیے، ہم کسی مولوی ملوانے کی اس بات کو نہیں مانتے۔ شریعت کے حدود کے اندر رہ کر اپنے غم کا، اپنے دکھ کا اظہار کرنا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور یہ غم جو دل میں امام حسین کی شہادت کی تکلیف اگر ہمیں محسوس ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ تو کسی مولوی کی اس بات کو ہم نہیں مانتے، بلکہ ہم خواجہ اجمیر کی اس بات کو مانتے ہیں کہ شاہ ہست حسین، پادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ تو شریعت کے حدود و قیود کے اندر رہ کر غم حسین منانے میں کوئی قباحت و حرج نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر غمزدہ ہوئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقتل حسین ابن علی علی راس 60 من مہاجرتی، یہ مجموع الزوائد میں حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن 60 ہجری کے بعد میرے بیٹے حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ راس 60، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سن رکھی تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ اعوذ باللہ من راس 60 و امارت الصبیان، کہ میں سن 60 ہجری کے آغاز اور ایک نوجوان کے امارت اور حکومت سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو کہا کہ ام سلمہ میرا یہ بیٹا حسین قتل کر دیا جائے گا۔ اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک شیشی کے اندر، ایک بوتل کے اندر ایک مٹی دی جو سرخ رنگی کی مٹی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربۃ دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، کہا کہ جب اے ام سلمہ یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین قتل کر دیا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اخبرنی جبرائیل ان ھذا یعنی الحسین یقتل بارض العراق ویقال لہا کربلا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسین عراق میں قتل کر دیا جائے گا اور اس سرزمین کا نام کربلا ہوگا۔ خصائص کبریٰ میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور مقام پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسین یقتل بشط فرات، میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا۔ اور دل دہل جاتا ہے سامعین و ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو بھی چومتے تھے اور امام حسین کو بھی چومتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے عرض کی کہ امی جان کیا بات ہے، میں دیکھتا ہوں کہ نانا جان جب بھائی حسن کو چومتے ہیں تو ان کی پیشانی کو چومتے ہیں، ان کے گلے کو چومتے ہیں، ان کی آنکھوں کو چومتے ہیں، ان کے ہونٹوں پر بوسہ دیتے ہیں۔ چومتے تو مجھے بھی ہیں لیکن مجھے زیادہ تر میری گردن کو چومتے ہیں، میرے گلے کو چومتے ہیں۔ تو سیدہ کائنات نے اپنے والد گرامی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کیا کہ بابا جان حسین اس طرح کہہ رہے تھے کہ آپ اس کی گردن کو اور گلے کو کیوں چومتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس لیے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی ہیں۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بیٹی فاطمہ ایک وقت آئے گا کہ حسین کو کربلا میں اس کا گردن کاٹ دی جائے گی، اس کا گلا کاٹ دیا جائے گا، اسی لیے میں اس کو چومتا ہوں کہ یہ وہ شہادت کا سبب ہے کہ یہ گلا دین کی خاطر، میری شریعت کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر کاٹ دیا جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالا پوسا اسی وجہ سے۔ اور عزیزان محترم آخر میں یہ عرض کریں گے کہ یہ شہادت کی شہرت ہونے کے باوجود امام حسین جب سوئے کربلا چلے تو وہ یہ جانتے تھے کہ ان کے یہ قدم کشاں کشاں مقتل گاہ اور شہادت گاہ کی طرف جا رہا ہے، لیکن حسین نے اپنی شہادت سے یہ بات ثابت کی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گردن تو کٹا سکتے ہیں لیکن دین کا جھنڈا سرنگوں نہیں ہونے دے سکتے۔ اور عرض کرنے کا مقصد یہی تھا کہ امام حسین کی شہادت کی شہرت پہلے سے تھی اور آپ کی شہادت بے خبری کی شہادت نہیں تھی، آپ نے اپنے اور اپنے خانوادے کی شہادت دے کر اسلام کو بقا دی، دین کو ثابت کیا اور دین کو قائم رکھا اور دین کے جھنڈے کو سربلند رکھا۔ ایسے ہی نہیں، خواجہ اجمیر نے کہا کہ شاہ ہست حسین پادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ اللہ سبحانہ و تعالی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور شہداء کربلا کی برکت سے اسلام کو شرق سے لے کر غرب تک غلبہ عطا فرمائے۔ اور معزز سامعین و ناظرین، انشاءاللہ الرحمن جو ہماری تیسری نشست اور تیسری مجلس ہوگی اس کا موضوع اور اس کا ٹاپک یہ ہوگا کہ امام حسین سوئے کربلا چلے، کہ امام حسین کس طرح مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ سے سوئے کربلا چلے اور پھر سوئے کربلا کیسے پہنچے، اس بات کو ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔